آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ان کے درد میں شریک ہو سکیں۔ ہمارے حکمران کچھ کریں یا نہ کریں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک اور سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا، ایک چھوٹا سا ملک جس سے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پہ دنیا کی سپر پاورز بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ OIC اور مسلمان ممالک کے بارے میں بھی، جن 40 ممالک نے مل کے اسلامی فوج بنا رکھی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی، اور جو تنقید کرتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ شروعات کرتا ہوں کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے بنا۔ تو ان سب کے پیچھے یہودیوں کا دماغ ہے جس نے انہیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ ان شاطر یہودیوں نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ اب وہ کام نہیں کرتے، لیکن اس سسٹم کی وجہ سے انہیں دن بدن فائدہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے یہ سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ دنیا میں چل رہے بیشتر کاروبار پہ ان کا قبضہ ہے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہودیوں نے دنیا کی اکنامک پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کسی پسماندہ ممالک میں بھی اگر بینک میں کوئی عام شہری چھوٹی سی بینک ٹرانزیکشن بھی کرتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یہودیوں تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے کبھی حکومت نہیں کی، انہوں نے بادشاہت حاصل نہیں کی، لیکن وہ بادشاہ بناتے ہیں اور بادشاہت گراتے ضرور رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ اکانومی کو کنٹرول کیا جائے۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کی معیشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ معیشت تباہ کر کے بادشاہ کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ ایک تاریخی ڈرامہ ہے یوٹیوب پہ، سلطان عبد الحمید، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہودیوں کی چالیں کیا تھیں۔ شروعات میں انہوں نے سود پہ پیسہ دینا شروع کیا اور اسے کمانا شروع کیا۔ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے اور پھر سود بڑھتا جاتا اور اس سے پیسے ڈبل ہو جاتے۔ کئی لوگ قرض نہ چکا پاتے تو اس کے بدلے وہ ان کے مکانات ان سے لے لیتے۔ پھر اعلیٰ سطح پہ سودی نظام کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے بینکس بنائے، بینکنگ سسٹم متعارف کروایا اور اس کے ذریعے قرضے دے کے مختلف ممالک کو مقروض بنایا۔ بھاری سود کی شرائط کی وجہ سے وہ قرضہ کچھ ہی مدت میں ڈبل ہو جاتا۔ پھر سابقہ قرضے موجود ہونے کے باوجود ان ممالک کو اور نئی سخت شرائط پہ قرض بھی دے دیا جاتا اور وہ ممالک قرضہ کی اقساط ادا کرتے کرتے تھک جاتے، لیکن قرضے کی رقم پہ سود اور بڑھتا جاتا اور نوبت یہاں تک آ جاتی کہ قسطوں کی ادائیگی کرنا دشوار ہو جاتا اور وہ صرف قرضے پہ لگے والے سود کی قسطیں دینے لگ جاتے۔ اصل قرضہ کئی گنا زیادہ ہو کے جوں کا توں کھڑا رہتا۔ اس کاروبار سے انہیں بے پناہ پیسہ ملتا جس سے وہ اور کاروبار خرید لیتے۔ اس وقت یہودی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں یا شیئر ہولڈرز ہیں۔ امریکہ کے بیشتر کاروبار یہودی ہی چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں یہودیوں کا ایک خاندان ایسا ہے کہ جس کے اثاثہ جات $5.5 ٹریلین ہیں۔ یہودی ساری دنیا کو بانڈز پہ چلاتے ہیں اور بانڈ سے یہ شیئر بنتے ہیں۔ ایک ملک جو ادھار لیتا ہے اور اس کے لیے جو چیز بیچتا ہے اسے بانڈز کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور انسانیت پہ ظلم کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہم وہاں جا کے اس فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ مکمل طور پہ اگر ہم بائیکاٹ کر دیں گے یا اگر 50% لوگ ہی بائیکاٹ کر دیں تو اسرائیل اور ان ممالک کی معیشت کو ایک بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ اس وقت یہ ممالک اپنے سودی سسٹم سے اور ان کمپنی سے کھربوں روپیہ کما رہے ہیں اور وہ سارا پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے جیسے اب فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے اتنا تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تشہیر کر سکتے ہیں، لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ صرف اسرائیلی مصنوعات کا نہیں بلکہ اسرائیل کا ساتھ دینے والے ممالک کی مصنوعات کا بھی۔ ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کو روزانہ شہید کیا جا رہا ہے۔ ان پہ سرزمین غزہ کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کچھ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ زخمی حالت میں اکیلے رہ چکے ہیں۔ غزہ سے بہت سارے ویڈیوز ایسے سامنے آ رہے ہیں جن میں زخمی بچے تڑپ رہے ہیں، بھوکے بچے ہیں جو بھوک سے بلک رہے ہیں، ملبوں کے ڈھیر پہ بیٹھے بچے ہیں جو روئے جا رہے ہیں۔ لوگ انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈرے سہمے بچے چپ نہیں کرتے۔
کچھ والدین جو در بدر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈنے پہ جب انہیں ان کے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں تو مارے صدمے کے ان کی چیخوں سے آسمان لرز اٹھتا ہے۔ وہ شہر جو کبھی آباد تھا کھنڈر بن رہا ہے، ہر طرف گری ہوئی عمارتیں اور لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ یتیم بچوں کے ایسے ویڈیو سامنے آتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پکارتے ہیں تو کلیجہ دہل جاتا ہے کہ اب ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب زندگی کا سفر انہیں اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا، وہ بھی اگر آئندہ ہونے والے حملوں سے وہ بچ گئے تو۔ کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کے بچے تڑپ تڑپ کے شہید ہو چکے ہیں، ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ ان کو نکال نہیں سکتے۔ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ سے بھاری ملبہ اٹھانا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے مشینیں درکار ہیں اور مشینوں کے لیے پیٹرول نہیں ہے۔ وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پہ مصر نے اپنے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں، ان تک امداد پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ کس لمحہ آسمان سے موت برسے گی اور وہ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ منتظر ہیں کہ دنیا ان کی مدد کرے، ان کے اسلامی بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے لیے کچھ کریں، لیکن اتنی دور سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب ہماری نا اتفاقی کا نتیجہ ہے۔ اگر مسلم ممالک آپس میں اتفاق سے رہتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی، لیکن اب ہو چکا ہے جو ہونا تھا۔ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹ ایسی بھی کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے حکمران کچھ نہیں کرتے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، مسلمانوں کو بزدل اور برا کہتے ہیں، کوئی محمد بن قاسم آنا چاہیے یا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی پوسٹنگ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن ایسی پوسٹنگ سب میں مایوسی اور بددلی پھیلاتی ہے۔ اس سے فلسطینیوں کو کیا حاصل ہوگا؟ دوسروں کو لعن طعن کرنے کی بجائے اور شرمندگی کی پوسٹنگ کرنے کی بجائے فلسطینیوں کے حق میں لکھیں، اپنے قلم کا درست استعمال کریں، پوسٹ کریں، دنیا کو بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان پہ ہونے والے مظالم ہمیں برداشت نہیں اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آج کل کی جنگیں پہلی والی جنگوں سے یکسر مختلف ہیں۔ اکنامک وارز لڑی جاتی ہیں، ملکوں کو غلام بنانے کے لیے ان پہ قرضوں کا بوجھ لادا جاتا ہے اور پھر ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرائے جاتے ہیں۔ یہی اسرائیلی پالیسی ہے جو مغربی ممالک نے اپنائی ہوئی ہے اور مختلف ممالک پہ انہی حربوں سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تو ہم یہی طریقہ اپنا سکتے ہیں، ان کی اکنامک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے۔ پرانا دور ہوتا تو تلوار لے کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے چلے جاتے اور ان پہ ظلم ڈھالنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے، لیکن اب حقائق بدل چکے ہیں۔ ہم ایک تلوار لے کے غزہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور فلسطینیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے تلواروں والا۔ جدید ترین ہتھیار ہیں، ایک بٹن دبا کے پورے شہر تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ ہم یہاں سے وہاں جہاد کے لیے جا سکیں۔ اگر جدید ترین ہتھیار لے کے بھی جاتے ہیں تو غزہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ غزہ میں داخل ہونے کے لیے مصر کی سرحد سے جانا پڑے گا اور اس سرحد پہ مصری حکومت اور امریکہ کے سپاہی تعینات ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ انفرادی طور پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جوش ہے، دکھ بھی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت چاہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن اس کے اپنے مسائل ہیں۔ احتجاج کرے گی، کر رہی ہے، لیکن صرف احتجاج کافی نہیں ہے۔ عملی طور پہ مغربی ممالک کو بتانا چاہیے کہ اگر اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اگر وہ اس کی جنگ بندی نہیں کرواتے، فلسطین پہ ہونے والے مظالم نہیں رکواتے، تو پھر اس جنگ میں باقی مسلمان ممالک بھی کود پڑیں گے اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حکومتوں کے کام ہے۔ 40 مسلمان ممالک نے مل کے جو اسلامی فوج بنائی ہے وہ آخر کس دن کام آئے گی؟ اس دہشت گردی کو اگر وہ نہیں روکے گی تو پھر کون روکے گا؟ OIC کیا کر رہی ہے؟ OIC کا اجلاس ہوا جس نے مغربی ممالک کو پریشان کیا، لیکن بے سود۔
اس میں بھی صرف اسرائیلی اقدامات کی مذمت ہی کی گئی ہے، عملی طور پہ کوئی بھی حل نہیں نکالا گیا۔ پاکستانی نمائندے نے بھی اس میں شرکت کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عربی یا اردو میں تقریر کی بجائے انگلش میں تقریر کی، جبکہ باقی سب نے عربی زبان میں تقریر کی۔ ایک لڑکے نے اسکول سے چھٹی کی، ٹیچر نے اگلے دن نہ آنے کا سبب پوچھا تو لڑکے نے بتایا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ ٹیچر بولا اوہ آئی سی، لڑکا شرماتے ہوئے بولا ہاں جی او وی آئی سی، تو پھر چلی گئی۔ تو یہ او آئی سی بھی کچھ اس ٹائپ کی ہی لگتی ہے۔ عام عوام سوائے ان کی حمایت کرنے کے، ان تک امداد پہنچانے کے اور ان پہ ہونے والے مظالم کا راستہ بند کرنے کے، جو طاقتیں ان پہ ظلم کر رہی ہیں ان طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو سرمایہ ہم انہیں دے رہے ہیں وہ اسی سرمایہ سے فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، صرف اسرائیلی ہی نہیں، امریکن، برطانیہ اور فرانس کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ ان کے کاروبار ہماری وجہ سے چل رہے ہیں، مکمل طور پہ نہ صحیح، لیکن 50% کمائی ان کو مسلم ممالک سے ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا جب ان ممالک کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ اور اب باقی ممالک بھی مل کر فلسطین کو کھنڈر بنانے کی تیاری میں ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنا حصہ ادا کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسرائیلی مصنوعات سمیت ان تمام ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ درخت کی شاخیں کاٹنے سے فرق نہیں پڑتا، اس کی بجائے درخت کی جڑ کاٹی جائے تو فائدہ ہوگا۔ حکمرانوں کا اپنا کام ہے، وہ حمایت کرتے ہیں نہیں کرتے، عملی طور پہ کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ہم تو کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ کل اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے عیش و آرام میں پڑے رہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہم اپنے مزے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھانا چھوڑ سکتے ہیں، اس کی بجائے متبادل چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ زبان کے مزے کو کچھ دیر کے لیے خیر بات کہہ دیں، چکن ہی کھانا ہے تو گھر میں بنا لیں یا جو لوکل شاپس ہیں وہاں سے لے لیں۔ میک ڈونلڈ اور دیگر غیر ملکی ریسٹورنٹ سے خریداری بند کر دیں۔ اس بات کو سنجیدگی سے سمجھیے، کیونکہ ان ریسٹورنٹ اور ان کے برانڈز کی روزانہ کئی اربوں کی سیل ہے۔ لوگ روزانہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ہزاروں روپے کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ وہی کھانا انہیں لوکل دکانوں سے کم پیسوں میں بھی مل سکتا ہے، لیکن ہم صرف اپنے سٹیٹس لگانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان مشہور ریسٹورنٹ میں گئے ہیں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو ڈائریکٹ ان فلسطینیوں پہ ظلم کرنے کا باعث بنیں گے، کیونکہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے ہی وہ فلسطینیوں پہ مظالم کرنے کے لیے ہتھیار خریدیں گے۔ ہمیں غیر ملکی ریسٹورنٹ اور غیر ملکی مشروبات اور مختلف برانڈ کی ساری چیزوں کا استعمال چھوڑنا ہوگا جب تک فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم رک نہیں جاتے۔ مشروبات اور غیر ملکی برانڈ کی چیزوں کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور دوسروں کے بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، ان کا احساس کریں۔ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی۔